میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھا ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام الدین مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا سعد کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر دیں۔ اور مولانا سعد صاحب بچے بالکل اس وقت، 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی۔ اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو گیا کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں، جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ وہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا جنا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا۔ آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل، یہ جتنے تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں۔ یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے، 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی سن رہے ہو؟ کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا۔ مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دے دے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے، یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل۔ الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والا، ویلیاں کھاوانا۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی، تو مفتی صاحب کا روب داب جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا، بود رہتا تھا، لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھڈا پڑ جاتا اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے۔ اس بندے نے ایسے جوڑا، اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا، وہ زین العابدین کے نام کا حق ادا کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی مرکز دہلی کے بارے مولانا سعد صاحب کے بارے میں کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہمیں جس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم برائی کر کے کیوں شریک ہیں؟ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ایک مسئلہ ہے، مثلا وہ دہلی سے تعلق ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اسی لیے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث، اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہمیں حدیث کا بادشاہ ہے، امیر المومنین کا معنی یہ ہو، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری کا بھی استاد، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے، نام لینے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام بخاری کے استاد ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمت اللہ ہے۔ ان کے بعد ایک آدمی آیا
اس نے کہا حضرت ہمارے ہاں بڑا اختلاف چل رہا ہے یزید کے بارے میں کہ ہم کیا کہیں، ہم اس کو فاسق کہیں، فاجر کہیں، کافر کہیں، یا ہم اس کو بے گناہ کہیں؟ یہ دو جماعتیں بن گئی ہیں اور آپس میں جھگڑ رہی ہیں۔ فرمایا میرے بھائی، اللہ نے اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھا، ہم اس واقعے میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ کسی جماعت سے تو ہوتے نا، یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے یا حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب اس بات سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے تو اب اپنے فتوے لگا کر کیوں اپنے آپ کو گناہ کرتے ہو؟ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کی موت کے بعد کیا پتہ ہوتا ہے، ایک آدمی بالکل کافر ہوتا ہے، آخری گھڑی میں اللہ اسلام نصیب کر دے۔ ایک آدمی بہت بڑا ڈاکو ہے، قاتل ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کی مر گیا۔ ان کے معاملات کو چھوڑو، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ ہم کیوں بحث کریں؟ ہم بحث کر کے اپنے آپ کو اس میں شامل کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ یزید جو ہیں یہ حضرت حسین کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں اور یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کے موضوع کو چھوڑ دو۔ اس لیے میرا بھائی، اگر دہلی کے اس مرکز کے بارے میں کوئی باتیں ہیں، اللہ ہدایت دے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جو حق پہ ہو اللہ اس کی مدد کرے اور جو غلطی پہ ہو اللہ اس کو ہدایت دے۔ مولانا سعد احمد کی عمارت کے بارے میں یہ جماعت والوں سے پوچھے، مجھے کیا پتہ ہے۔ میں تو دونوں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ ان کے اختلاف سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، دوستوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوست تو غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بدمعلوم مسلمانوں، اپنی خیر خواہی چاہنے والوں، اس بات پر یقین کرنے والوں کہ اللہ کی ذات ہے، اب سب اللہ وہ رب العالمین ہے، ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے معاف رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ جو ان السماء والفضل والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے بارے میں سوال کریں گے، جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، جو دل کی فکر و گمان کے بارے میں سوال کریں گے۔ میری درخواست ہے، میں بھیک مانگتا ہوں میں خود اپنے رفقا سے کہ یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ ایسی خیر کی، ایسی مبارک تحریک جس نے دنیا میں دین کی ایسی رونق برپا کر دی ہے، اس کے ساتھ اس میں اس کو نظر بد لگ گئی ہے اور آپس میں انتشار کی شکلیں سامنے آئی ہیں، آ رہی ہیں۔ مگر خدا کے واسطے ان بزرگوں، ان دین کے کام کرنے والوں، ادنوں سے ادنے جماعت میں لگے ہوئے، کسی دینی کام میں لگے ہوئے کوئی بھی ہے تو یہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں۔ کسی فوج کے سپاہی کے بارے میں بری بات کرنے والا، بری آنکھ رکھنے والے سے بادشاہ آنکھ نکال لیا کرتا ہے۔ وہ حاکم الحاکمین کے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے والے لوگ ہیں۔ دو اچھے لوگ، دو مخلص ترین لوگ، دو فقیہ ترین لوگ جو دین کے بارے میں صحیح ظاہر رکھتے ہوں، اپنے دلائل کی مخلصانہ دلائل کی بنیاد پر آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہ لوگ تو دینی شہزادے ہیں۔ یہ ان میں سے لوگ یہ جو ہے اتنا دین کے لیے دونوں طرف ہمارے یہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ کتنی ملت کے کتنے بگڑے ہوئے لوگ ان کے صدقے میں دین کی طرف آئے ہیں، ان کا حساب اور نامہ اعمال کا حساب اور اکاؤنٹ کا حساب سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو خدا کے لیے رحم فرمائے، اپنے حال پر رحم فرمائے، اپنے حال پر رحم فرمائے۔ کسی ایک کے خلاف آپ کسی ایک کا فیور کریں، کسی ایک کا ساتھ دیں، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کی طرف
آپ فکری اعتبار سے، ذوقی اعتبار سے، اپنے تعلق کے اعتبار سے کسی ایک کی طرف، کسی ایک طبقے کی طرف ہیں، اگر ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ کام کیجیے، دعوت کے کام میں لگیے، مگر برائے کرم دوسرے کی، کسی کی مخالفت میں کوئی لب نہ کھولیں۔ یہ جو ہے ورنہ جو ہے پتہ نہیں کہاں تک جو ہے ہم اپنی نیکیاں برباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اس وقت کثرت سے استغفار بھی کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، تو بجائے دعائیں کرنے کے اس گناہ میں جرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم بزرگوں میں سے، اپنے طبقے میں سے کسی ایک کے خلاف اپنی زبان کھولیں۔ نہیں ہے، کیا تم ان کے دفاع میں لگے ہو؟ یہاں روک دو فقہا پر امت کو، صحابہ بچ جائیں گے۔ صحابہ پہ روک دو، نبوت کی ذات بچ جائے گی۔ نبوت پہ روک دو، خدا بچ جائے گا۔ یہ دروازے مت کھولو بک بک کرنے کے۔ میں کہتا ہوں تو بہت بڑی ہستیاں ہیں موجودہ دور کے علماء حق کو بک بک نہ کرو۔ میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں، میری زندگی کھلی کتاب ہے، خلوت اور جلوت میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا میں نے اپنے علماء جو مجھے بھی گندہ کھیں، میں نے ان کے خلاف کبھی ایک جملہ بھی کہا۔ اپنی زبانیں روک لو علماء کے خلاف، رک جاؤ گے آگے رکتے چلے جائیں گے، رکتے چلے جائیں گے۔ دین علماء کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دے گا؟ ہمیں کون پڑھائے گا دین؟ میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا نبینہ ہو تو وراثت کے لیے اس نبینے بیٹے کا انتخاب ہوگا یا کسی دیکھنے والے بچے کا؟ ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں ڈاکٹر ہے اور بیٹا نبین ہے، کیوں؟ بیٹے کی آنکھیں ہوں یا اندھا ہو، وارث یہی ہے۔ باپ پہلوان ہے، وہ مر جائے اور بیٹا لنگڑا ہے تو اسی کو وارث سمجھیں گے کسی اور کو سمجھیں گے؟ وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن وارث یہی ہے۔ میں خدا کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر در سے کہتا ہوں، خدا کرے آپ کو بات سمجھا سکوں، عالم ہے، نبی کا وارث یہی ہے، عالم کے علاوہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہے۔ عالم جیسا بھی ہو عالم ہی ہے، عالم جیسا بھی ہو عالم ہی ہے، جیسا بھی ہو عالم ہے۔ یہ کردار کشیاں مجھے چھوڑو، مجھے تو غرض نہیں ہے، میں تو خدا کے کرم سے فری ٹینشن لوگ ہوں۔ مجھے اللہ نے اتنا مضبوط اعصاب دی ہیں جس کا کم از کم تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ میرے کابر علماء حق کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں نہیں متاثر ہوتا اپنے خلاف، نہ میں اپنا دفاع کرتا ہوں، نہ اپنی صفائیاں دیتا ہوں، نہ تم سے صفائی کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں علماء کی بات کرتا ہوں، زبانیں بند کرو، زبانیں روکو، زبانیں روکو، علماء کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ پوری دنیا میں آج طوفان بدتمیزی ہے، علماء کو مجروح کرو، علماء سے امت کو کاٹ دو گے، جس فتنے میں چاہو لے جاؤ، علماء کے ساتھ امت کا اعتماد جڑ جائے گا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔